سوال نمبر 18، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خلق فرمایا جاتا؟ زمین پر آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو دیدار الہی کروا کے اور تخلیق کائنات کے تمام قوانین بتا کر آپ کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا جاتا اور پھر دنیا میں آرام و سکون کا ماحول دیا جاتا جس میں ذرہ برابر تکلیف، مصیبت اور مشقت نہ اٹھانی پڑتی، اور زمین پر ایک پرتعیش زندگی گزارنے کے بعد آپ کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائی جاتی اور فرشتے جنت کے دروازوں پر آپ کا پرتپاک استقبال فرماتے اور پھر آپ کو جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ہوش ربا مواقع فراہم کیے جاتے۔ تو برائے مہربانی کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کو اس قدر پروٹوکول کس خوشی میں عنایت فرمایا جاتا، جبکہ آپ زمین پر رہتے ہوئے اس بات کا مطالبہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو زمین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور اگر اللہ پاک موجود ہے تو وہ بذات خود آپ کو شر، بیماریوں، زلزلوں اور تکالیف سے بچا کر رکھے، نہیں تو آپ آنے واحد میں کافر ہو جائیں گے، بلکہ کافر بھی نہیں ملحد ہو جائیں گے، جن کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور وہ بندروں اور جانوروں کی اولاد ہونے کو باعث فخر گردانتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس قدر نالائق اور نکمی مخلوق کو آتش دوزخ میں جھونک دینا ہی عین انصاف ہے؟ سوال نمبر 19، اگر اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ اس نے کائنات کو کس طرح سے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھیں، یا لٹھ لے کر بیٹھ جائیں گے کہ نہیں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ؟ اس طرح تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اس کو استعمال کر کے کسی بھی مشکل کا حل تلاش کریں۔ مزید اس طرح تو آپ اپنی بہت ناقدری کر رہے ہیں۔ اس قدر تو ابلیس نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو اس قدر ذلت اور پستی میں گراؤں گا جس قدر آپ خود کو گرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ویسے ایک سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھرتی کس نے کیا ہے، یا کیا دیکھ کر آپ کو بھرتی کیا ہے؟ کوئی تو ایک اہلیت ہو جس کے معیار پر آپ پورا اتر رہے ہوں۔